بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میتھمیٹکس 9th کلاس، تو اس کا پہلا چیپٹر، اس کی جو ایکسرسائز ہے وہ ہے 1.2۔ تو ایکسرسائز شروع کرنے سے پہلے چند یہ جو اہم چیزیں ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں پہلے۔ تو اس کو ہم ڈیفینیشنز بھی کہہ سکتے ہیں۔ پہلا ہے جی ٹائپس آف میٹرکس، کہ میٹرکس کی کتنی اقسام ہیں۔ اقسام تو اس کی بہت ساری بن جاتی ہیں، لیکن جو ہمارے سلیبس میں ہے وہ یہاں پر کم دی گئی ہیں اور ان کا تعارف بھی کم دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو ہمارے سلیبس میں اس کے مطابق وہ کریں گے۔ تو پہلی ہے جی رو میٹرکس، اسے ہم قطاری قالب بھی کہتے ہیں۔ تو ایسا قالب جو ایک قطار میں لکھا جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ رو میٹرکس کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس اے میٹرک ہے، تو اس کے جو ارکان ہیں 1، اس کے بعد 2 یا 3 ایک قطار کی شکل میں لکھے جائیں تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ رو میٹرکس۔ اس کے بعد ہے جی کالم میٹرکس، ایسا قالب یا ایسا میٹرکس جو کالم کی شکل میں لکھا جائے اسے ہم کیا کہیں گے؟ کالمی میٹرکس کہتے ہیں۔ تو اس میں ایک کالم ہوتا ہے، تو اس کی مثال اس طرح بن گئی 2 3 4، اس کو ہم فرض کیا بی سے شو کر دیتے ہیں۔ تو بی از اکول ٹو 2 3 4 ایک کالم کی شکل میں جو لکھا جائے اسے ہم کیا کہیں گے؟ کالم میٹرکس کریں گے۔ اس کے بعد ہے جی ریکٹینگولر میٹرکس، ایسا میٹرکس یا ایسا قالب جو مستطیل کی شکل میں لکھا جائے، چاہے وہ ہاریزونٹل ہو یا ورٹیکل ہو۔ تو اس کی جو مثال ہے وہ اس طرح بنتی ہے، سی از اکول ٹو 2 4 5، یعنی کہ یار یہ رو کی شکل میں ہو سکتا ہے یا کالم کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں قطاروں کی تعداد بھی زیادہ ہو سکتی ہے یا کالموں کی تعداد بھی زیادہ ہو سکتی ہے، یعنی کہ اس کا جو آرڈر ہے وہ اس طرح ہو سکتا ہے، یا 2/3 ہو سکتا ہے، 1/2 ہو سکتا ہے۔ اس کی کالموں کی تعداد اور قطاروں کی تعداد کبھی آپس میں میچ نہیں کرے گی۔ تو اس کی دوسری مثال میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں، ڈی از اکول ٹو 2 3 4 5 6 7، اس طرح جو لکھے جائیں گے ارکان، یعنی اس میں یہ 3 قطاریں بن گئیں اور اس طرح اس کے 2 کالم بن گئے۔ تو اس میٹرک یا قالب کو ہم کیا کہیں گے؟ ریکٹینگولر میٹرک کہیں گے۔ اسکوائر میٹرک کون سا ہوگا؟ جس میں کالموں کی تعداد اور قطاروں کی تعداد ایک دوسرے سے میچ کر جائے، ایک دوسرے کے برابر ہو، یعنی اس کا فرض کیا ہے؟ ہمارے پاس یہ قالب ہے ای از اکول ٹو 2 3 4 5، تو یہ مربع شکل میں ہے، اس میں آرڈر جو ہے وہ 2/2 ہے، تو ایسے قالب کو ہم کیا کہیں گے؟ اسکوائر میٹرک کہیں گے۔ نل میٹرک کون سا ہوگا؟ ایسا میٹرک جس کا رکن 0 ہو، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ صفری قالب یا نل میٹرکس کہیں گے۔ یہ مستطیل میں بھی ہو سکتا ہے، مربع شکل میں بھی ہو سکتا ہے، کالمی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، کسی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کی یہ اگزامپل یہ ہوگی، ایم از اکول ٹو 0 0 0 0، یا این از اکول ٹو یا اس کی مثال اس طرح بھی ہو سکتی ہے 0 0، یعنی کہ یہ کالمی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، مربع شکل میں بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی شکل میں ہو سکتے ہیں۔ اس کے جو ارکان ہیں وہ تمام کے تمام 0 کے برابر ہوں گے۔ ٹرانسپوز آف میٹرکس، کسی قالب کا ٹرانسپوز معلوم کرنے کے لیے اس کے جو قطاریں ہیں وہ کالموں میں تبدیل ہو جائیں گی اور جو کالم ہے اس کے قطاروں میں تبدیل ہو جائیں گے۔
تو اس کی ایک ایگزامپل لیتے ہیں. ہمارے پاس فرض کے ایک کالم ہے اے 3 5 7 9. تو اس کا جب ٹرانسپوز لیں گے تو وہ برابر ہوگا اے کا ٹرانسپوز اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ٹی لکھا جاتا ہے. تو یہ برابر ہوگا. اب یہ والی جو قطار ہے، یہ والی قطار یہ کالم میں تبدیل ہو جائے گی، 3 5 میں بدل جائے گی، جبکہ یہ والی جو قطار ہے یہ بھی کالم میں تبدیل ہو جائے گی، 7 9. تو اس طرح یہ جو کالم ہیں وہ قطاروں میں بدل گئے اور جو قطاریں وہ کالموں میں بدل گئیں. تو اس شکل میں جو ہمیں کالم وصول ہوگا، میٹرک وصول ہوگا، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ٹرانسپوز میٹرک کہیں گے. اب نیگیٹو ایسا میٹرک ہے کہ اگر دیے گئے میٹرک کے ارکان کے ساتھ منفی کی علامات لگا دی جائے یا اس کو منفی کے میں تبدیل کر دیا جائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ نیگیٹو میٹرک کہیں گے. اس کی مثال اس طرح بنتی ہے A = 2 - 5 4 -3 برابر ہے. جب اس کا نیگیٹو میٹرک ملو کریں گے تو یہاں پر یہ -a لکھ دیں گے. تو = یہ اندر کی تمام جتنی بھی علامتیں ہیں یہ تبدیل ہو جائیں گی، -2 ہو جائے گا، جمع کا 5 ہو جائے گا، اس کے بعد یہ -4 اور یہ جمع کا 3. جمع کی علامت لکھو یا نہ لکھو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے بعد ہے سمیٹرک میٹرک. اگر کسی کالم کا ٹرانسپوز اسی کالم کے برابر دیے گئے کالم کے برابر آ جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیمیٹرک میٹرک کہتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم اے کالم کا ٹرانسپوز لیں گے تو وہ اے کے برابر آ جائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سیمیٹرک کالم کہیں گے یا سیمیٹرک میٹرک کہیں گے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ہمارے پاس فرض کیا یہ اے میٹرک ہے، وہ برابر ہے 1 2 3 2 -1 4 3 4 اور 0. تو جب اس کا ٹرانسپوز لیں گے وہ برابر آ جائے گا. یہ والی جو کالم ہے یہ قطار کالم میں تبدیل ہو گئی، 1 2 3. اسی طرح یہ والا 2 -1 4. اسی طرح یہ قطار بھی کالم میں تبدیل ہوگی، 3 4 0. اب دیکھیں یہ والا کالم اور یہ والا کالم آپس میں برابر ہو گئے ہیں تو اے کا جو ٹرانسپوز ہے وہ اے کے برابر آ گیا تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سیمیٹرک میٹرک کہیں گے. تو اے کا ٹرانسپوز برابر ہے اے کے، دیٹ از کالڈ سیمیٹرک میٹرک. سکیو سیمیٹرک میٹرک وہ ہوگا اگر اسی کا جب ہم ٹرانسپوز لے لیں گے تو اس کا جواب -a کے برابر ہے، یعنی کہ اس کے ارکان بظاہر سیم وہی ہوں گے، صرف اور صرف ان کی علامتیں چینج ہو جائیں گی تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سکیو سیمیٹرک میٹرک کہیں گے. اس کے بعد ہے جی آگے اسکیلر میٹرک. اسکیلر میٹرک اسکیلر میٹرکس اگر
ڈائجنل یعنی کہ وطر کے جو ارکان ہیں وہ ایک جیسے ہوں، کانسٹنٹ ہوں، ایک جیسے ہوں، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اسکیلر میٹرک. اس کی مثال اس طرح بنتی ہے m از اکول ٹو 2 2 2، باقی ارکان صفر کے برابر ہو جائیں گے. تو ایسے کالم کو ہم کیا کہیں گے؟ اسکیلر میٹرک کہیں گے. آئیڈینٹی میٹرک. آئیڈینٹی میٹرک ایسا کالم جس میں وتر کے ارکان جو ہیں وہ ایک کے برابر ہوں، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ آئیڈینٹی میٹرک کہیں گے. تو اس کی مثال اس طرح بنے گی a از اکول ٹو 1 1 1، باقی ارکان صفر کے برابر ہو جائیں گے. تو ایسے کالم کو ہم کیا کہیں گے؟ آئیڈینٹی میٹرک کہیں گے. ڈائجنل میٹرک جسے اردو میں وطری کالم بھی کہتے ہیں. ایسا کالم جس میں وطر کے ارکان کی کانسٹنٹ ہوں یا وطر میں رکن کوئی نہ کوئی موجود ہو، چاہے وہ آئیڈینٹی میں ہو، چاہے وہ سکیلر میں ہو، جس فارم میں بھی ہو، یا غیر مشترک ہو، تو باقی جو ارکان ہیں وہ صفر کے برابر ہوں، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ وطری کالم کہیں گے. تو اس کی مثال یہ بنتی ہے n از اکول ٹو 2 0 0 0 1 0 0 0 2، یعنی کہ اس کے وطر میں کوئی نہ کوئی رکن موجود ہو تو اسے ہم وطری کالم کہیں گے یا ڈائجنل میٹرک کہیں گے. یہ تقریباً آج کا ٹاپک اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ان ڈیفینیشنز کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر نہ آئی ہو تو مزید مجھے کومنٹس میں بتا دیں تاکہ میں اس میں مزید کوئی بہتری کر سکوں. انشاءاللہ اس کی جو ایکسرسائز ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں ریکارڈ کی جائے گی. میں امید کرتا ہوں آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، ویڈیو کو لائک کریں گے اور ایک اچھا سا کمنٹس بھی دیں گے. والسلام.